میرا بیٹا مکمل طور پر سند یافتہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے لائسنس اس کو مل گیا ہے، لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں سے مکمل طور پر چلانا دیکھ نہیں لیتا ہے تب تک اسے گاڑی کی چابی نہیں دیتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اسے نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا اس راستے سے جانا، اس راستے پہ مڑنا، اگر لال اشارہ آئے تو رک جانا، پیلا آئے جب بھی گاڑی سلو کر لینا، گرین آئے تو پھر نکل جانا، اور رائٹ لیفٹ پورا سمجھاتا ہے اس کو، پھر بھی اس کو نصیحت کرتا ہے کہاں رکنا ممنوع ہے، کہاں ہارن بجانا ممنوع، مکمل سمجھاتا ہے کہ نہیں سمجھاتا ہے، تب جا کر کے گاڑی کی چابی دیتا ہے کہ ایسے ہی تمہیں بچے سے بڑا پیار ہے، بڑی محبتیں بچہ دکھلا رہا ہے کہ ابا بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، گاڑی کی چابی دے دو ابا، گاڑی کی چابی دے دو، لیکن آپ جانتے ہو اس کو چلانا نہیں آتا، تو کیا آپ گاڑی کی چابی اپنے بچے کو دے دیں گے؟ اللہ اکبر! یہ ایک ادنا رحمت جو ہمارے دل کے اندر ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نور نظر، ہم اپنے لخت جگر کو گاڑی کی چابی نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ایکسیڈنٹ کرے گا، خود بھی مرے گا، گاڑی بھی توڑے گا، اور نہ جانے کن کن لوگوں کو مارے گا، نہ جانے کن کن لوگوں کو مارے گا، کیس الگ ہوگا، جیل الگ، دنیا بھر کے مشاکل، فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو بھلا بتاؤ، اللہ تمہیں یہ ملک چلانے کے لیے ایسے ہی تمہاری دعاؤں پہ ملک دے دے گا؟ جبکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارا ایمان اور عقیدہ ہی درست نہیں ہے، کلچ اور گیئر سنبھالنے کی تمہارے پاس ہنر نہیں ہے، فن نہیں ہے، مین تمہیں بیٹھنے کا ہی شعور نہیں ہے، مین جو بنیاد ہے وہی نہیں صحیح ہے، ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل صحیح نہیں ہے، تمہیں گاڑی کی چابی اللہ دے گا کیسے؟ صرف دعائیں کرنے سے دے دے گا؟ انتخابات لڑ کے، الیکشن لڑ کے لے لو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا نہیں کروانا چاہتا، تو جب تم سدھرو گے تو اللہ دے گا، نہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسا تمہارا ایمان ہوگا، جیسا تمہارا عمل ہوگا، اللہ تمہارے اوپر ویسے ہی حکمراں مسلط بھی کرے گا۔ آج دیکھو وہی فاسق و فاجر، چور، بدماش، لٹیرے، کروڑوں کے غبن کرنے والے، اپنی تجوریاں، اپنی فیکٹریاں چمکانے والے، آج وہی ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اتنے بدعقل جو مردے، کنکر و پتھر اور دیوی دیوتا اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کی پوجا کرنے والے اور اسٹیچو کی پوجا کرنے والے اور اللہ کے نافرما بردار ظالم، وہی لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لوگوں، ان حکمرانوں سے اگر نجات چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کی حکومت اپنے دلوں میں قائم کرو، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی اس توحید کو بٹھاؤ، اللہ کی اس دعوت کو بٹھاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ بھی راضی ہوگا، اپنا دین بھی غالب کرے گا۔ اور سنو اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ملک کی چابی تمہارے ہاتھ میں مل گئی، تم نے کیا کیا؟ امن قائم ہو گیا۔ آج 50 برس ہو گئے ہیں امن قائم نہیں ہوا ہمارے ملک میں، ہوئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مملکت خدا داد مل گئی، ہم نے دعویٰ کیا، نہ جانے کتنے خون کٹے، نہ جانے کتنی ماؤں کی چھاتیاں کاٹ کاٹ کر ان کفار و مشرکین نے ٹرینوں میں بھر بھر کر کے بھیجی، لیکن آج اتنا عرصہ گزرا، لیکن امن اور سکون، ہم امن اور سکون سے نہ بیٹھ سکے اپنے ملک کے اندر۔ ملا ہم کو امن؟ ملی ہم کو شانتی؟ نہیں ملی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان ہی درست نہیں ہے، ایمان ہی صحیح نہیں ہے۔ شرک کے منارے یوں ہی ہمارے ملکوں کے اوپر اور اس کے جھنڈے پھہرا رہے ہیں، شرک کی یوں ہی نمائش ہو رہی ہے۔ اب تو گلی گلی، محلے محلے میں نہ جانے کن کن لوگوں کی پرستش اور پوجا جاری اور ساری ہے۔ اللہ امن نہیں ہے، امن نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے سنو، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، گاڑی چابی بھی مل جائے گی تمہیں، ملک و وطن بھی مل جائے گا، سلطنت بھی مل جائے گی، اور امن و شانتی بھی وہ پروردگار نازل فرمائے گا، امن بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور سنو، اللہ فرماتا ہے تمہیں کرنا کیا ہے؟ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو۔ اور سنو، قید لگا رہا ہے، ذرا سورہ نور آیت نمبر 55 اٹھا کے اس کی تفاسیر بھی دیکھ لینا، اللہ توفیق دے۔ اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جو پوری دنیا کے سامنے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ جو لوگ دنیا کے مالک بننا چاہتے ہیں، اللہ کی زمین کے وارث بننا چاہتے ہیں، وہ فارمولہ رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے۔ وہ فارمولہ یہ ہے، ایمان لا کر، اللہ کی عبادت کر کر تمہارے لیے ضروری ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک۔ اے پاک پروردگار، بات تو یہیں ختم ہو گئی تھی، صرف میری ہی عبادت کرو۔ اما ہم ایمان لے آئے، عمل صالح کر لیے، کیا یہی کافی نہیں تھا؟ نہیں نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم نیک عمل بھی کرو،
ایمان بھی لے آؤ لیکن تم سے شرک بھی ہو سکتا ہے، میری عبادت بھی کرو، یعبدوننی، میری عبادت بھی کر سکتے ہو لیکن شرک شیطان تمہیں ملوث کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، تمہیں اللہ کی عبادت بھی کرنی پڑے گی اور میرے ساتھ کسی کو شریک۔ جب تم یہ کرو گے چار کام تو اللہ تمہیں ملک دے گا، خلافت دے گا، حکومت دے گا، سلطنت دے گا، دین غالب کرے گا، امن اور شانتی اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ فارمولے ہیں زمین کے مالک بننے کے۔ لوگوں آنکھیں کھولو، رب کا قرآن تمہیں اپنا وعدہ دے رہا ہے، یہ وعدہ ہے، اور جس دن ہم اپنے اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ضرور اس ملک کی چابی دے گا۔ جس طرح مملکت سعودی عربیہ میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے مل کر اللہ کی توحید کو غالب کیا، اللہ کے دین کو اس کے اوپر مقرر کیا، قرآن و سنت کے نفاذ کو انہوں نے عزم اور حوصلہ اور ارادہ کیا، تو اللہ نے اس ملک کی چابی ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ امن بھی ہے، دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، سکون بھی ہے، ملک کی چابی بھی ہے۔ آج 100 150 125 برس ہو رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت کے جھنڈے پھہرا بھی رہے ہیں، اور یہ ملک اور حکومت بھی انہی کے قبضے میں ہے، اور امن و سکون بھی قائم و دائم ہے۔ یاد رکھو اور سنو، اس طرح دنیاوی خوشخبریاں اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے دی ہیں، اور ان نبی جو آتے تھے خوشخبریاں سناتے تھے، اسی طرح دنیاوی عذاب کی بھی دنیاوی عذاب سے بھی اللہ کے بندوں کو ڈراتے تھے کہ اے لوگو، اگر تم مخالفت کرو گے میری، اگر تم اللہ کی دعوت کے سے منہ موڑو گے تو یاد رکھو اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے احکام اور میری تعلیمات سے منہ موڑے گا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی زندگی اس کے لیے تنگ کر دیں گے۔ یہ رب کا فرمان ہے، یہ کسی مولوی واعظ خطیب کی باتیں نہیں ہیں، میں بالکل خلاصہ نچوڑ قرآن اور حدیث کی لے کر کے آیا ہوں، اور وہی باتیں آیتیں پڑھ پڑھ کر کے میں بتلا رہا ہوں، اس کے سوا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بک رہا ہوں نہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے ذکر سے، میری تعلیمات سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، اور آخرت میں ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 اور سورہ فصلت آیت نمبر 83 میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثَمُودَ، اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی دعوت سن کر منہ موڑتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو ان سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ اے دنیا کے لوگوں، میں تمہیں اسی عذاب سے، اسی بجلی سے ڈرا رہا ہوں جو عذاب قوم عاد اور قوم سمود پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ جس طرح قوم سمود اور قوم عاد کی بستیاں برباد کر دی گئی تھیں، اور بجلی کی کڑک نے ان کے کان کے پردے پھاڑ دیے تھے، اور ان طاقت و قوت میں فخر کرنے والے لوگوں کو بالکل کھجور کے جھاڑ کی طرح زمین کے اوپر ڈال دیے تھے اور وہ مردہ پڑے ہوئے تھے، میں اسی طرح جس طرح ان کے اوپر عذاب آیا تھا اس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اور تمہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ تم اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑو گے تو اسی قسم کا عذاب تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ تو اسی طرح سے دنیاوی عذاب سے ڈراتے تھے، اور اسی طرح آخرت کی نعمتوں سے خوشخبریاں سناتے تھے کہ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی ہیں، اور نافرمانی کرو گے تو آخرت میں تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک ایسے باغات میں، ایک ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جس کے نیچے سے اللہ نے یہ دودھ کی نہریں ہیں، یہ شہد کی نہریں ہیں، یہ آب کوثر کی نہریں ہیں، اور ماشاءاللہ یہ جو ہے یہ نہریں بہ رہی ہیں، اللہ اکبر، اور ان نعمتوں سے یہ جو ہے وہ فیضیاب ہوں گے اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ خالدین فیہا، اے اللہ ہمیشہ ہمیش رہنا ہے یا کبھی نکلنا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہمیشہ ہمیش اسی کے اندر رہو گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے عظیم کامیابی ہے۔
تو میرے عزیزو، اللہ اور اس کے یہ نبی اور رسول جو آتے تھے وہ اس قسم کی آخرت کی خوشخبریاں سناتے تھے. اور اسی سورہ نساء آیت نمبر 13 اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رسول جو آتے تھے یہ آخرت سے ڈراتے بھی تھے، عذاب سے ڈراتے بھی تھے. چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور جو حدود اور دائرے اللہ اور اس کے رسول نے بنا دیے ہیں، جو دائرہ اللہ اور اس کے رسول نے، آج ہم نے کتنے دائرے بنائے ہیں؟ بتاؤ، اللہ رسول کا جو دائرہ ہے وہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ لکشمن ریکھا سمجھو اس کو، لکشمن ریکھا. رام نے لکشمن ریکھا کھینچی، لکشمن نے کھینچا تھا نہیں سیتا سے کہ اگر اس کو کراس کرو گی تو پھر خیر نہیں. کراس کر لی، راون بھاڑ کے لے کے چلا گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پہلے سے دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، اس لیے اچھل گئی، وہ نکل گئی اپنے آشنا کے ساتھ. خود کتابوں میں ان کے لکھا ہو، بہرحال وہ ان کا دھرم ہے. میں اس کو کیا کہوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ایک ریکھا کی مخالفت کی، وہ اس کا حشر یہ ہو گیا. تو اللہ اور اس کے رسول نے جو دائرے بنائے ہیں، جو ریکھا کھینچی ہوئی ہے، جو لکیر، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے جو یہ حدود ہیں اس کو تم کراس نہیں کرنا. بس تمہاری منمانی نہ کسی امتی کی. جس طرح تم امتی، اسی طرح نبی کے بعد جتنے لوگ تھے سارے، نبی کے علاوہ جتنے لوگ تھے سارے امتی تھے. نبی نے جو ریکھا کھینچی ہے، نبی نے جو لائن بنائی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے جو حدود ہیں، ان حدود سے تجاوز اگر کرو گے، اللہ فرماتا ہے یدخلہ نارن، اللہ انہیں جائے جہنم کے اندر داخل فرمائے گا، ایسے آگ میں داخل فرمائے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور بڑا ہی رسوا کن اور ذلت ناک عذاب اس کے اندر دیا جائے گا ان کو. اللہ ہمیں اللہ رسول کے حدود سے کراس کرنے اور اسے پھلانگنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. اسی طرح سے وہ بشارت اور دونوں خوشخبریاں، اسی طرح اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول یہ دونوں اسلوب اور دونوں ہتھیار رکھ کر کے اللہ کی دعوت و تبلیغ کرتے تھے. ایک ذمہ داری ان کی یہ تھی کہ جنت کی خوشخبریاں اور اللہ کے عذاب اور اس کے گرفت سے ڈرانا، یہ ان کی ذمہ داری. تیسری ذمہ داری، یہ چوتھی ذمہ داری ان کی کیا تھی؟ ان کی چوتھی ذمہ داری یہ تھی کہ دلوں کے اندر جو ناپاکیاں، جو شرک کی گندگیاں اور آلائشیں اور بد اخلاقیاں، کریکٹرز کے اندر جو کچھ برائیاں تھیں، کردار، تہذیب اور تمدن جو کچھ بالکل برباد ہو چکا تھا، بالکل خراب ہو چکا تھا، یہ اللہ کے جو رسول ہوتے تھے یہ آتے تھے اور اس کی اصلاح کرتے تھے، نفسوں کو پاک و صاف کرتے تھے، تزکیہ نفس کرتے تھے، نفس کو پاک و صاف کرتے تھے. چنانچہ ان کا ایک کام یہ بھی تھا، انہیں ظلمات سے نکال کر روشنیوں میں لاتے تھے، کیونکہ شیطان تاریکیوں کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ کے جو رسول ہوتے تھے وہ اللہ کے نور اور اللہ کے ہدایت کی طرف بلاتے تھے. اللہ نے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں ان پڑھوں میں ایک رسول کو بھیجا، اور وہ رسول بھی امی، کبھی قلم اٹھانا بھی نہیں جانتا، وہ رسول نہ لکھنا جانتا نہ میاں. جب وہ کچھ نہیں لکھنا پڑھنا جانتا تھا تو عالم یہ ہے کہ اس کے اوپر اتہامات لگائے گئے، لیکن اگر وہ رسول لکھنا پڑھنا جانتا تو آج نہ جانے کیا کیا اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے کہ نہیں لگائے جاتے. اللہ نے اسی لیے اپنے نبی کو ان پڑھ رکھا تھا تاکہ دنیا کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو کلام نبی کے منہ سے نکل رہا ہے یہ کلام خود اس نبی کا بنایا ہوا ہے، بلکہ یہ کلام عرش والے کا کلام ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا چیلنج بھی کیا ہے، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں طاقت و قوت ہے تو اے دنیا عرب جو اپنے آپ کو سب سے بڑا زبان دان سمجھتے ہو اور زبان کی معرفت تمہارے پاس ہے اور ساری دنیا کو اپنے سوا گونگا سمجھتے ہو، تمہیں ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس کی طرح ایک صورت بنا کر کے لے آؤ. میاں صورت تو صورت ہے، اللہ نے فرمایا ایک آیت ہی بنا کر کے لے آؤ.
لیکن آج تک دنیا مجبور ہے، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے انہی عرب کی سرزمینوں میں شعرا اور زبان کی معرفت رکھنے والے پیدا ہوئے، لیکن آج تک قرآن کی ایک آیت کی طرح کوئی آیت بھی بنا کر کے نہ لا سکے، آج جو مجبور رہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ امیوں میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا، وہ بھی ان پڑھ، اس کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ